السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ۔ کل ان کی ایک ویڈیو کنونشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت زیادہ کنٹروورسی اس کے اوپر کریٹ ہوئی، ہم نے میڈیا نے اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا۔ تو ابھی ہمیں حریم شاہ نے ٹائم دیا ہے تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میڈم، کل کا جو ایپیسوڈ تھا اس پر آپ کی کیا فیلنگس تھی جب یہ میڈیا کے اوپر سب ہائی لائٹ ہو رہا تھا؟ میری فیلنگس میں تو بالکل کول تھی، مجھے ایسے کچھ نہیں ہوا۔ مجھے پتہ ہے پاکستانی لوگ جب کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں تو سارے تحقیق کیے بنا ہی ایک کے پیچھے دوسرا اور دوسرے کے پیچھے تیسرا لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم کچھ لوگوں کی عادت ہے اور ہم اب اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ تو اگر ہم کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں یا دوسروں کی باتوں کو اپنے اوپر سوار کر دیں تو پھر تو ہم خود کا نقصان ہے نا۔ تو وہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں تھی کہ جس کا مجھے کوئی ڈر ہوتا، یا وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جس پہ میں خوفزدہ ہوتی۔ تو میں جیسے عام روٹین میں ہوتی ہوں میں ویسے ہی تھی، اور ویسے ہی میں گھوم پھر رہی تھی، ویسے ہی میں اپنے معمول کے مطابق کام کر رہی تھی، اور ویسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھ کے بہت آرام کی نیند سوئی، اور ویسے ہی میڈیا کو بھی میں نے ٹائم دیا، مطلب جن چینل نے میں نے الحمدللہ اپنے سارے کام کیے اور میرا کوئی بھی کام جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ تو یہ جو تنقید ہو رہی تھی، مطلب آپ اس سے بالکل ہرٹ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، تنقید سے میں ہرٹ نہیں ہوئی، میں کسی کی تنقید سے ہرٹ ہوتی بھی نہیں ہوں۔ یہاں پہ اگر ہم دوسروں کی تنقید، وہی بات ہے کہ دوسروں کی باتوں کو ہم کیوں دل پہ لے کے بیٹھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات میرے اندر غلطی ہے یا میں نے غلط کر دیا تو اس بات پہ میں شرمندہ، غلطی پہ ہر انسان شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ مجھ پہ کوئی حد جاری ہوتی یا مجھ پہ ایسا کچھ، مطلب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، تو مجھے شرمندگی کس بات کی ہوتی۔ تو یہ جو سوشل میڈیا، خاص طور ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آپ کے نام سے، وہاں پر 2-3 ٹویٹس ہم نے دیکھی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کل ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے اوپر آپ کو ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو وہ آپ کی نہیں ہے ٹویٹ؟ دیکھیں، کافی سارے اکاؤنٹ ہیں۔ کافی سارے اکاؤنٹ ہیں۔ ٹویٹر پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اور وہ سب کو پتہ ہے، اور باقی ٹک ٹاک پہ بھی جتنے اکاؤنٹ ہیں وہ سارے کے سارے فیک ہیں۔ ایک اکاؤنٹ میرا اوریجنل اکاؤنٹ ہے جو میرے، جس کو میں خود یوز کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ ایک اکاؤنٹ میرے، باقی انسٹاگرام پہ بھی بہت سارے اکاؤنٹ ہیں وہ فیک ہیں، فیس بک پہ بہت سارے اکاؤنٹ ہیں، بہت سارے میرے نام کے پیجز بنے ہوئے ہیں، لیکن سارے فیک اکاؤنٹ ہیں۔ تو میں مطلب میرا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو تو اس میں میرے اکاؤنٹ میں ایسا، میں کبھی بھی جا کے ایسا کوئی بھی ٹویٹ نہیں کرتی کہ جس سے میں دوسروں پہ تنقید کروں یا کچھ وہ کروں اس قسم کے، مطلب کسی بھی قسم کے کسی بھی طرح کا میں نے کسی بھی مطلب اس بارے میں کوئی بھی ٹویٹ نہیں کیا۔ تو کوئی آپ کو خطرہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اس قسم کی آپ کو کچھ دھمکیاں وغیرہ؟ نہیں، مجھے کوئی دھمکی موصول نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے یہ کوئی بھی چیز تھریٹس، سوشل میڈیا پہ جی آئی ہے کہ حریم شاہ تھریٹس کی جان کو کال، خطرہ۔ جان کو خطرہ نہیں، میں ایسے وہ نہیں ہوں ڈرنے والی یا کسی سے ڈر جاؤں۔ اس زندگی موت کا اختیار لوگوں کے پاس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور جتنا وقت ہم نے اس دنیا میں گزارنے وہ گزارنے، اور جو موت ہماری قبر میں لکھی ہوئی ہے اس سے کوئی ہمیں قبر سے یا اس سے بچا نہیں سکتا۔ تو اس بات سے میں تو ڈرتی نہیں ہوں کہ مجھے لوگ کچھ کہہ دیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو تبھی ایسی مجھے کوئی تھریٹس کال موصول نہیں ہوئی، مجھے کسی قسم کا کوئی تھریٹ کال نہیں آیا، اور مجھے کسی بھی قسم کا مطلب اس طرح کا پریشر نہیں آیا۔ ہاں، میڈیا پہ بات بہت زیادہ وائرل تھی، میڈیا کی بہت زیادہ کالز آ رہی تھیں، اور میڈیا والے بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ میں اپنا ویور ان لوگوں کو دوں یا میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں، تو میڈیا مجھے پریشرائز کر رہا تھا۔ باقی مجھے کسی بندے نے کوئی پریشر، مطلب مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا۔ آج کل مولانا کے دھرنے کا بہت شور ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ پی ٹی آئی سے وابستہ بھی ہیں، آپ خود کہتی ہیں کہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ تو مولانا تو کہتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے، اور کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ اس کو ایگزیجریٹ کریں گے کہ واقعی یہ دیکھیں کہ کس طرح کے اداروں کی یہ قدر نہیں کرتے، بے توقیری ہو رہی ہے، اس طرح سے انہیں پولیٹیکل مائلیج ملے گی، کہیں فیلنگز ایسی؟ اگر مولانا یہ کرتے ہیں تو مولانا تو میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کا علم دی ہے اور وہ مولانا ہیں، اور دین میں تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات کو ایشو کریں یا انتشار پھیلایا جائے یا ایسی کوئی بھی بات پھیلائی جائے جو مطلب انتشار والی ہو۔
تو مولانا اگر اس طرح کی بات کر کے انتشار پھیلا رہے ہیں تو ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو تو اسلام کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس لحاظ کو جو ہے تو وہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کو تو اصلاح والے کام کرنے چاہیے اور ان کو مزید پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں مولانا اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے آپ کے ٹک ٹاک کی کہانی بھی پوچھنی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے سوال ہیں جو ناخوشگوار قسم کے ہیں وہ میں پہلے کر لوں، جی جی تاکہ بالکل، آپ پوچھ خوشگوار والے سکتے جو ہیں۔ سوال ہیں وہ، تاکہ اس نہیں کا احساس بھی نہیں زیادہ نہیں بہتر ہو۔ آپ پوچھ تو یہ لیجیے، وہ بتائیں پوچھیں کہ آپ کو۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، آپ اس کی کشمیر کے حوالے سے سروسز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، کہ کشمیر کے معاملے کو کس طرح سے عمران خان نے ہائی لائٹ کیا؟ دیکھیں بالکل عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے کو صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی جب ان کے ٹور ہوئے یا وہاں پہ جا کے جو ان کے اسپیچ وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے باقاعدہ کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے مسئلے کو اولین ترجیح دی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی وہ کشمیر کے لیے یا کشمیر کی عوام کے لیے جو ان کی سوچ ہے تو وہ بالکل درست سوچ ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مطلب کسی اور نے اتنا نہیں سوچا جتنا کہ مسئلہ کشمیر پہ عمران خان صاحب نے بات کی یا اس مسئلے کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہے، مجھ سے بہتر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اس بارے میں کنسرن ہے، اسپیشلی کشمیر کی عوام کے لیے۔ میڈم یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کس طرح سے ایل او سی کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے، ہمارے کشمیریوں کے اوپر تقریباً 80 ڈیز ہو گئے ہیں ان کے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، اور ایل او سی کی وائلیشن کر کے ہمارے شہریوں کو نشانہ بھی بناتا ہے۔ پھر آپ نے یہ ویڈیو بنائی، چلے اس سے کوئی ایسا کوئی ہرٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نے انڈین گانا لگایا تو اس سے کیا میسج گیا ہوگا کہ ہم دیکھیں ایک طرف انڈیا کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی ان کے مظالم سہ رہے ہیں، اور وہ انڈین گانا لگا، میسج کیا گیا دیکھیں ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو انڈین سانگ لگا کے جو میں نے ویڈیو بنائی وہ لا علمی میں ہوئی، اس وقت غیر مطلب ارادی طور پہ؟ غیر ارادی طور پہ ہوا، اور میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میری نیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، انڈیا پاکستان کی ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ میں انڈیا کے کسی سانگ کی پروموشن کر رہی ہوں یا کچھ ایسے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میں نے ویڈیو جیسے میں گئی جلدی میں بنایا تھا وہاں پہ ویڈیو، اور میں نے جلدی میں اپلوڈ کر دیا تھا، وہ میں نے نہیں تھا میرے مطلب یہ سمجھ لیں کہ غیر ارادی طور پہ ہوئے تو اگر یہ غلطیاں۔ غلطی غیر ارادی طور پہ ہوئی ہے ہاں تو تو جو ناظرین ہمارے ساتھ حریم شاہ موجود ہیں، تو جب بندے کو غلطی کا احساس ہو تو میرے خیال سے لوگوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے بالکل کہ اس اللہ کو اگر تبارک و تعالیٰ ندامت ہوئی ہے، معاف کر دیتے اللہ ہیں۔ تعالیٰ بڑے سے بڑا جرم معاف کر دیتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو میرے خیال سے بات کو بھول جانا چاہیے، غلطی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا جو آپ کو جنون کیسے سوار ہوا؟ ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہارو۔ مطلب کیا احساس جنون ہوتا ہے اس طرح سے ویڈیوز بنا کر؟ احساس کیا بڑے ہوتا ہے؟ مطلب فیلنگز بھی تو آتی ہوں گی، آپ نے یہ دیکھیں ویڈیو میں بنائی۔ نے یہ مطلب میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں مطلب اپنے آپ میں مگن رہتی ہوں، ہوتے ہیں کچھ لوگ سیلف کانشیس ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھنا ان کو بار بار اچھا لگتا ہے، یا وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، لائک وہ مرر کے آگے کیوں نہ کھڑے ہوں، شیشہ ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اپنے آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری بھی یہی عادت ہے، خود کو انالائز کرنا، خود کو آبزرو کرنا، خود کے بارے میں سوچنا، خود کو دیکھنا اور یہ سب کچھ۔ تو میں نے مطلب ایسا کوئی میرا مقصد نہیں تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ آ رہی ہوں تو مجھے کوئی، دیکھیں انسان کو اپنے فیوچر کا پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی فیم ملے گا یا میری ویڈیوز اتنی زیادہ وائرل ہوں گی یا مجھے لوگ اتنا سپورٹ بھی کریں گے اور اتنا تنقید بھی کریں گے، یا اس سے میرے لیے میرے فین فالوئنگ بھی بڑھے گی یا میرے دشمن بھی زیادہ ہوں گے۔ مجھے ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا، وہ میں نے اپنا ایک اکاؤنٹ تھا جیسے آپ سب کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہو، کہ آپ جاتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہو، کچھ بھی، وہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے، آپ کچھ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ آن کر رہے ہو اسے۔ تو میرا اکاؤنٹ تھا، میں اس کی آنر تھی، میں اس کو آن کر رہی تھی، تو میرے مطلب اپنی لائف کو اور ان چیزوں کو وہ کر رہی تھی، اور مطلب کہیں بھی جانا تو ویڈیو بنانا، کسی جگہ کا ٹور کرنا تو ویڈیو بنانا۔ تو مطلب میرے اس اکاؤنٹ میں ایسا میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا کے کسی اور کو ہرٹ کروں یا میری ویڈیوز سے کسی اور کو کوئی تکلیف ہو یا نہیں، میں ابھی کسی یہ کے تو ہرٹ لیے، والا سوال ہی نہیں تھا کیونکہ اور میں نے کبھی بھی کسی کے اکاؤنٹ پہ جا کے کبھی کسی کو کوئی بیڈ کمنٹ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو تنقید کا نشان نہیں بنایا، کبھی میں نے کسی کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنائی جیسے لوگ کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی بھی فیمس ہو یا نہ ہو تو مطلب کوئی بھی ایسا ایشو ہو تو لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرنے لگ ایک جاتے دن میں ہیں۔ آپ کے تقریباً 2 لاکھ فالوور آ گئے یہ اس ویڈیو کے بعد، مجھے لگتا ہے کہ 14 لاکھ سے 16 لاکھ ہو گئے شاید۔ آلموسٹ تو جی جب ایسا ہوا۔ فالوئنگ بڑھتی ہے تو پھر کیا فیل کرتی ہیں؟ پرائڈ فیل کرتی ہیں کہ دیکھیں لوگ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں فالو کر رہے ہیں، اور 63 لاکھ تک تو میرے خیال سے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی گئی ہے۔ پراؤڈ جی بالکل ضرور، میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں اس بات پہ کہ مطلب فینس پہ، اپنے فین پہ میں ضرور پراؤڈ
فیل کرتی ہوں، اور اس بات پہ سب سے زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ مطلب جو میرے فین مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس بات میں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور میں ان کی مشکور ہوں۔ میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے کہ میں اپنے کسی بھی فین کا کوئی شکریہ ادا کر سکوں یا اپنی محبت کا ان کے لیے کوئی اظہار کر سکوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ تنقید ہوتی ہے تو اس کا تو میں بالکل جواب ہی نہیں دیتی، اس بات کو تو میں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ یہ ٹک ٹاک ویڈیو کو پلان نہیں ہوتی، بس جہاں گئے رینڈملی تو نہیں، بنا دی؟ رینڈملی سب کچھ رینڈملی ہوتا ہے، کوئی پلان نہیں ہوتا، کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے ٹک ٹاک بنا، مطلب انسان کا مائنڈ ہے نا وہ تو چلتا رہتا ہے، انسان کی سوچ میں مطلب نئے نئے ارادے یا نئے نئے خیال یا نئے نئے وہ آ جاتے ہیں، تو وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی انسان کو مجھے ایسا کرنا چاہیے یا میں نے یہ کرنا ہے، تو مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ میں کچھ سوچ کے جاؤں یا کچھ سوچ کے کروں یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سندل کھٹک کیوں چھوڑ گئی تحریک انصاف کو؟ میں نے کوئی ٹویٹر پہ ہی دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں جی، سندل ہٹک بالکل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور اسپیشلی ان کے بابا تو تحریک انصاف کے مطلب رہنما بھی ہیں، یہ سمجھ لیں اچھا تحریک انصاف کے لیے ان کے بابا کام کر رہے ہیں، اور ان کی فیملی میں ان کے کزنس ہو گئے اور بہت سارے جو تحریک انصاف کے بہت اعلیٰ عہدوں پر ہیں، تو بالکل بھی یہ جھوٹ ہے اور اس طرح کی کوئی بھی اس نے ٹویٹ نہیں کیا۔ تو آپ کی تو ماشاء اللہ کوئی فین فالوئنگ ہے آپ کی بھی، سندل کھٹک کی بھی، تو اس طرح کے جو فیک اکاؤنٹ ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کس کس کے خلاف کارروائی کریں یا کسی بس لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں کھلی چھوٹ دینی چاہیے، جو ان کا دل میں آتے کریں، کب تک کریں گے یا کرتے رہیں، اگر ان کو اس بات سے خوشی ملتی ہے کوئی بھی جھوٹ بول کے تو وہ کرتے رہیں۔ تو مبشر لقمان والی کنٹروورسی کیا بنا؟ اس نے تو پرچہ درج کروا دیا تھا آپ کے خلاف، جی بالکل کروایا تھا۔ تو پھر معاملہ کیسے سلجھا؟ ہم جاتے رہے، وہ آتے ہی نہیں تھے، مطلب جب ہمیں کورٹ میں پیش آنا یا ہماری ڈیٹ تھی ہم جاتے تھے، وہ نہیں آتے تھے، ہم جب ہمیں بلایا جاتا تھا پولیس کے پاس ہم کہتے تھے ان کو بولیں سامنے آئے بات کریں، وہ بات نہیں کرتے تھے، بس انہوں نے آئے میڈیا پہ بیان دیا اور نیوز چلا دی کہ چوری ہوئی، کیا چوری ہوا یہ ابھی تک انہوں نے مطلب نہیں کلیئر کیا کہ کیا چوری ہوا، کوئی ایسے پروف یا کوئی ایسے وثوق ثبوت انہوں نے میڈیا پہ پیش نہیں کیے۔ وہ ختم ہو گیا مقدمہ؟ نہیں، وہ مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا ابھی چل رہا ہے، چلیے آپ کے وہ سر کے اوپر تلوار ابھی لٹک رہی ہے، بے شک وہ آ نہیں رہا ہے لیکن آپ کو انہوں نے اس میں نہیں، اس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی مقدمہ ہوا ہوا ہے یا ہم کچھ وہ ہوں، دیکھیں ڈرتے وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر میرے خیال میں کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ مبشر لقمان صاحب ہم پہ جو جھوٹا یا الزام سچا ایک لگانے ہیں۔ مقدمہ تو ہے نا وہ، دیکھیں قسم کا مقدمہ میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اس بات پہ اگر یہ کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں یا ہم کچھ ایسا فیل کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا یا ہمیں پولیس پکڑ لے گی تو نہیں، اس بات کا ڈر نہیں ہے، پولیس پکڑ بھی لے تو کیا ہے، تو کس بات پہ پکڑے خان گی؟ صاحب کی حکومت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ان کی گورننس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ 1.25 سال ہو گیا ہے، دیکھیں ابھی آپ کو تو کیا لگا خان صاحب نے کیا کیا کامیابی حاصل کی؟ بہت سارے معاملات ہیں جن کو وہ درست کرنے میں لگے ہوئے، اور بہت سارے معاملات ہیں انہوں نے درست بھی کیے، اور ہر کام تو آہستہ آہستہ ہوتے، سلولی ہوتے، ایک دم سے تو مطلب کچھ بھی نہیں۔ اب ہمارے ملک کا جو حالات تھے وہ کتنے ناسازگار تھے، ہمارے ملک کی معیشت کتنی مطلب وہ تھی، سب کچھ کتنا تھا، تو اب ایک خان صاحب اب ہر چیز کو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ جو سٹرگل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان میں کامیابی دے، اور جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے دل سے کر رہے ہیں، اور ایک لیڈر ہیں ہمارے، اور جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی فالوئنگ جاری رہے گی؟ لوگوں کے وعدے پورے ہوئے نہ ہوئے تو آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے؟ کیا مطلب لوگوں کے وعدے انہوں نے کون سے؟ مطلب جو پرومس لوگوں سے کیے ہوئے ہیں جی وہ مینیفیسٹو، ضرور پورا کریں گے، ابھی تو سال ہوئے نا، تو سال میں مطلب ایک دم سے تو سب کچھ نہیں ہوتا، ابھی آگے آگے دیکھیے، ابھی تو 4 سال باقی ہے۔ امیدیں ابھی وابستہ ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو آ رہے ہیں اسلام آباد میں کہتے ہیں میں نے تو دیکھیں خان صاحب مولانا کا صاحب استعفیٰ کو لے کے جانا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، خان صاحب بہت سارے مخالفین تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر نہ بنے یا کچھ نہ بنے، وہ پرائم منسٹر بھی بن کے، اور اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ایک مقام دی ہے، تو مطلب کوئی ان سے ان کا مقام نہیں چھین سکتا، مطلب اگر وہ کوئی بھی ان کو پرائم منسٹر سے یا اس سے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی کے کہنے سے یا کسی مخالفین کے ان کے خلاف دھرنے دینے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلیں حریم شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ حریم شاہ موجود تھی، ٹک ٹاک سٹار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو ان کی جانب سے اپلوڈ کی گئی اس میں جو انڈین کنٹینٹ لگایا گیا وہ غیر ارادی طور پر ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے اسے تسلیم کیا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔